بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسائل اور ہماری زندگی میں تعلق کیا ہے، اس سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہم مسائل کی، پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ ہماری امیر غریب چھوٹے بڑے سب کی زندگی میں مسائل موجود ہیں اور اللہ نے ان کو حکمت کے تحت ہماری زندگی میں شامل کیا ہے۔ آج ہم دوسرے پروگرام میں یہ بات کریں گے کہ اگر کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں ہم میں سے مل بھی جاتی ہیں، ان کے مسئلے کسی قدر حل بھی ہو جاتے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے حل بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے باوجود وہ ڈس سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، بے اطمینان ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دوسرا آرٹیکل ہماری اسی کتاب کا، مسائل کا حل کتاب کا، ہمیں بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا میں ہر عورت اور مرد ڈس سیٹسفیکشن کی نفسیات میں جیتا ہے۔ ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ کھونے کے احساس میں جیتا ہے، نہ کہ پانے کے احساس میں۔ یعنی بلینئرز لوگ ہیں، کروڑوں کی جائیدادیں ہیں لوگوں کے پاس، بہت سارا سامان بھی ہوتا ہے گھروں میں، بہت تعیشات اور آپ کہیں کہ موج اور لگژری کی زندگی بھی لوگ جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ ان کو لگتا ہے کہ I have lost something, I don't have something، کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا ہے، اس کی تلاش میں وہ پھر دوبارہ اپنی لسٹ میں روٹی کپڑا اور مکان اور کچھ پیسہ اور کچھ اور لگژریز کو داخل کر کے سوچتا ہے کہ شاید ڈس سیٹسفیکشن ختم ہو جائے، لیکن یہ ہو نہیں پاتی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہوم سکنس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندہ اپنے وطن سے یا گھر سے دور ہے، یا مہجوری وطن کا غم جس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنی پیدائش سے تھوڑا سا پیچھے چلیں اور اللہ کے پورے تخلیقی منصوبہ کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جب انسان کو اللہ نے بنایا ہے پہلی بار تو اس نے اسے جنت میں رکھا ہے۔ یہ ہم سب کو ایک معلوم ایک فیکٹ ہے۔ یعنی اصل ہمارا جو وطن تھا، جو اصل ہمارا ملک تھا، جو اصل ہماری آبادی کی جگہ تھی، وہ جنت تھی، اور ہم سب انسانوں کے وہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، اور جینیٹیکلی ظاہر ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر توارث کے ذریعے وہ ہم سب میں منتقل ہو گیا ہے، وہ احساس کہ ہم سب جنت کے باسی ہیں۔ اب اللہ نے اپنی پلان کے ذریعے، ایک پلان کے مطابق بندے کو زندگی اس سے چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، اللہ نے جنت میں سے، جو کہ ہمارا بنیادی گھر تھا، وہاں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا سارے انسانوں کو۔ اب ہم سب کے اندر ایک احساس رہتا ہے، whether we feel it or not، ہم اس کو ٹھیک ٹھیک جان پائیں، محسوس کر پائیں یا نہ پائیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رہتا ہے، ہمارے کہیں نہ کہیں ہماری نفسیات ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ یار میں اصل جگہ پہ نہیں ہوں۔ یہی لوگوں کی بے اطمینانی کا سبب ہے۔ غیر شعوری طور پر دنیا کا ہر انسان ہوم سکنس کا شکار ہے، اور یہاں کی کوئی بھی تدبیر، یعنی یہاں کی کوئی بھی چیز اس کو اس احساس سے نکال نہیں سکتی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم انسان اللہ کے پورے تخلیقی منصوبہ سے واقف ہوں کہ بھئی اس کا پلان کیا ہے۔ اس نے ہمیں یوں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، ایک جگہ پہ رکھا، بنایا، اور پھر دوسری جگہ پر کیوں کر بھیجا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ زندگی ہم سب کے لیے ایک عارضی مدت ہے، یعنی ہمارا یہاں ٹیمپریری ایک سٹے ہے۔ اب یہاں ہم میں سے جو بندہ اس دنیا میں ٹیمپریری سٹے کے دوران یا ایک ٹریننگ سینٹر کے دوران ہم میں سے اچھی کارکردگی دکھاتا ہے تو وہ واپس اپنے ہوم، یا جس کو ہم جنت کہتے ہیں یا وطن ہے ہمارا اصل، اس میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہاں پر اپنی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں دکھاتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہی موجود رہیں گے، ان لوگوں کو اللہ ظاہر ہے واپس جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اب یہاں سے جو لوگ اپنی کارکردگی، اپنا جو ہے حسن عمل یا اپنے بیسٹ ڈیڈز کا ثبوت دیں گے، ان کو تو اللہ واپس اس جگہ پر لے جائیں گے جو سلامتی کی جگہ ہے، جہاں سارے لوگ وہ ہوں گے جو پازیٹیوٹی کو اپنانے والے ہوں گے، جو دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہوں گے، جن کا لائف سٹائل ایسا ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی والا ہو۔ لیکن وہ لوگ
جو جھگڑالو نوعیت کے ہیں، وہ لوگ جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جو دوسروں کے لیے جو ہے فساد کا اور برائی کا باعث بننے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو واپس اسی وطن میں نہیں لے جایا جائے گا۔ گویا کہ یہ ایک مدت ہے جو ہم سب کو ٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں اپنے واپس وطن میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ عام سی صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے درمیان یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے ممالک میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اسٹیٹ کہتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ یا تو اس جرم کی سزا دی جائے یا اس کو اسٹیٹ میں نہ رکھا جائے تاکہ وہ اسٹیٹ کو نہ خراب کرے۔ تو اب گویا کہ ہم ایک سفر میں ہیں، ہم جنت سے یہاں بھیجے گئے اور واپس جنت میں جانے کے لیے گویا کہ وی آر ٹریولنگ بیک۔ تو اس دوران اب اللہ نے رکھا کیا ہے؟ اب ٹیسٹ کا طریقہ یہ ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف اگر واپس آئیں، اب اللہ یہاں چیک کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بندے کو پوٹینشیل بھی دے دیا، یعنی مختلف قسم کی صلاحیتیں لوگوں کو دے دی پرفارم کرنے کی۔ کوئی اچھا تاجر بن سکتا ہے، کوئی اچھا جو ہے استاد بن سکتا ہے، کوئی اچھا دکاندار ہے۔ اسی طرح سے رنگ برنگے شعبے اللہ نے یہاں قائم کروائے اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے بہت ساری سہولتیں انسانوں کے لیے رکھ دیں، بہت ساری دھاتیں رکھی ہیں، زمین کے اندر پانی رکھا ہے، اس کو بسنے کے لیے اس کو ایک پورا تمدنی سیٹ اپ دیا ہے۔ تیسری طرف اللہ نے اسی دنیا میں مسائل کو رکھ دیا ہے۔ اب ان مسائل کے درمیان رہتے ہوئے یہ مسائل اصل میں ہم سب کو ٹریگر کرتے ہیں، یہ یاد دلاتے ہیں، نوک کرتے رہتے ہیں ہمارے ذہن کے اوپر کہ بھائی تم مسائل والی جگہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں مسائل نہیں ہوں گے۔ اب ہم سب ان مسائل کے ذریعے سے ہمیں یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ بھائی تمہیں تو واپس لوٹ کر اپنے جنت والے وطن میں جانا ہے، تو اگر یہاں مسائل ہیں تو ان کو بہترین طریقے سے ٹیکل کرو، ان کے ذریعے سے اپنے خدا کو پہچانو، ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مقصد کو جانو، اور اپنے اس سفر کو بیک ٹو پیراڈائز وہ ٹھیک طریقے سے جاری رکھو۔ جیسا کہ آپ اور میں ایک عام مسافر کا رویہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ جھگڑے میں نہیں پڑتا، وہ کسی اور جگہ کھڑا ہو کے کوئی تماشائی انٹرٹینمنٹ کا ساتھ نہیں دیتا، وہ یعنی ہر وہ چیز جو اس کو لگتا ہے کہ یوز لیس ہے میرے لیے، ہر وہ کام جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے واپسی کے راستے میں رکاوٹ ڈال دے گی، ہر وہ مصروفیت جو اس کو لگتا ہے کہ منفی نوعیت کی ہے میرے کام کے لیے، وہ اس کو ترک کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم سارے انسانوں کے اندر جو ڈس سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ یار ہمیں کہاں جا کر سکون ملنا ہے، اور ہم یہاں وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمیں ٹھیک ہمارے ہوم لینڈ میں لے جائیں گی، اور ان ساری ایکٹیویٹیز سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ہم سب کو وہاں لے جانے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔